أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سراپا نور رحمت کونین فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی معاشرہ سب سے حسین اور سب سے اعلیٰ اور سب سے پاکیزہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ انسانی معاشرہ جب اسلامی معاشرے کا روپ دھارتا ہے تو پھر وہ امن اور سکون کے پھول اور پھر اس کے پھولوں کے گلشن کھلتے نظر آتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ اس کا تصور سب سے پہلے ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے۔ تو انسان کی بنیادوں میں سب سے بنیادی کردار جس شخصیت کا ہے وہ ماں ہے۔ تو ماں کا کردار جب اچھا ہو تو پھر اس کی گود میں پلنے والا بچہ اس کردار کی خوشبو کو گلی، محلہ، علاقہ اور قوم میں پھر پھیلاتا ہے، جس سے پھر امن اور سکون کا گلشن کھلتا نظر آتا ہے۔ ماں کی تربیت کا اثر انسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ جو کچھ ماں نے اس کے کانوں میں ڈالا، جو کچھ اس کو سکھایا اور بتایا، وہ انسان کے مزاج کا حصہ بنا، پھر وہ فرد افراد کی صورت میں معاشرہ ترتیب دیتا چلا گیا۔ اس لیے شاید کہ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دے دو، میں تمہیں اچھے جرنیل اور فوجی دے دوں گا۔
جس معاشرے میں اچھی مائیں ہوں تو یہ اس نے بعد میں کہا کہ اس تصور کو اسلام نے سب سے پہلے پیش کیا کہ ماں اصل کردار کی حامل ہے، اور ماں کا کردار ہی انسان کو شیطان بھی بنا دیتا ہے اور اس کو ایک اچھا انسان بھی بنا دیتا ہے۔ کچھ مائیں بد نصیبی سے وہ بعد میں کف افسوس ملتی ہیں، بیٹا کہنا نہیں مانتا، بیٹا خود غرض ہو گیا۔ تو اس میں سب سے پہلا جرم بھی ماں کا ہے کہ اس کی تربیت میں کچھ فرق رہ گیا، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا آج اس کا کہنا ماننے سے دور جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول، کالج، مدرسہ، تعلیم گاہ وہ اثر نہیں رکھتی جو ماں کی گود کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ کون سا اسکول تھا اس میدان میں، کون سے ٹیچرز تھے، کون اساتذہ تھے، کہ تربیت کیا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ماں کا کردار جب بیٹے کے تصور میں، دل و دماغ میں اترتا ہے اس کی تربیت کا، تو پھر آپ دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب جاتے ہیں تو پہلی بات یہی کرتے ہیں، تو بیٹا کہتا ہے ابا جان جو کچھ آپ کو حکم ہوا ہے کر گزریے، کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کتنی ملاقات تھی ابراہیم اور اسماعیل پاک کی، کتنی نشستیں تھیں، کتنی اس سے پہلے آپ کی میٹنگز ہوئیں، کوئی بھی نہیں۔ چھوڑ کے آ گئے، بولنا سیکھ گئے، چلنا سیکھ گئے، گفتگو کا ادب و آداب آ گئے۔ اب ابراہیم آئے علیہ السلام، تو جب پہنچے تو انہوں نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا کہتا ہے ابا جان پھر کریے۔ تو ماں نے کیونکہ بیٹے کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ بیٹا تمہارا محسن، مربی، سب کچھ اللہ کے بعد، اللہ کے بعد تمہارا سب سے بڑا محسن و مربی تمہارے باپ ہیں۔ تو جب ماں یہ بچے کو گھٹی میں یہ بات دے دے کہ اللہ رسول کے بعد تمہارا سب کچھ تمہارا باپ ہے، تو پھر معاشرہ صحیح سمتوں پر استوار ہوتا ہے، اس میں پھر بربادیاں، خرابیاں نہیں آتی۔ اس لیے سب سے حسین اسلامی معاشرے کی پہلی اکائی جو ہے، پہلی بنیاد وہ یہ کہ ماؤں کا کردار اور ان کی تربیت، اور بدقسمتی ہمارے معاشرے کی یہ ہے یہاں ہر معاملے میں کوشش ہوتی ہے لیکن اس معاملے میں کوئی تربیتی ورکشاپس کا بھی اہتمام نہیں۔ خیر ہمارے معاشرے میں ہو بھی کیا سکتا ہے، جس معاشرے کی بے حسی کا یہ عالم ہو کہ اب تو حادثات بھی گن بھی بندہ نہ سکے اور گنے جا بھی نہ سکیں، اب تو ہم اس پوزیشن پہ پہنچ چکے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اب تو جی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بات کسی سے کی جائے، کیونکہ ہر بندہ فلسفر بھی ہے اور ہر بندہ دانشور بھی ہے۔ جہاں انسانوں کی عظمت کا یہ عالم ہو کہ وہ کسی سے اختلافی بات کو سننا گوارا نہ کریں، ان ذہن بنا ہوتا ہے ہم نے تجھ سے یہی سننا ہے، اس کے علاوہ نہیں سننا، تو کیا سنایا جائے ان کو اور کیا بتایا جائے۔ تو جب زبان ساتھ نہ دینے لگے، 500 کے قریب لوگ جب کسی دربار پہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، 500 کے قریب، یہ اخبارات اور جو میڈیا بتا رہا ہے یہ آپ کو آہستہ آہستہ بتائیں گے، 2-4 دنوں میں، ہفتے میں بتائیں گے اتنے لوگ مارے گئے، ایک دم تو نہیں بتائیں گے نا۔ اور پھر جس صوبے کا سربراہ
ان بھیڑ بکریوں کے مرنے پر وہاں جانے کی بجائے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکو کا استقبال کرنے ایئرپورٹ پہ جائے، پھر ہم کیا بات کریں، کس سے کہیں، کس سے شکوہ کریں؟ جس پورے ڈسٹرکٹ میں ڈاکٹرز نہ ہوں، جہاں نرسنگ سٹاف نہ ہو، جہاں کوئی صحت کی طبی بنیادی سہولتیں میسر نہ ہوں، تو پھر وہ سیٹیں نکالیں بھی، وہ منسٹرز بھی بنے، وہ مدت سے اسمبلیوں میں بھی رہیں، ظاہر ہے یہ آپ سے کہنا اس لیے فضول ہے کہ آپ لوگوں کی بھی مجبوریاں ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں۔ میرے منہ سے اگر نواز شریف کے بارے میں کوئی بری بات نکلے تو میں دیکھتا ہوں آپ کے چہروں پہ سلوٹیں ہوتی ہیں، زرداری کے بارے میں کہوں تو آپ کے چہروں پہ سلوٹیں ہوتی ہیں، عمران کے بارے میں کہوں تو آپ کے چہروں پہ سلوٹیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اب میں اس سسٹم سے انتہائی مایوس ہوں۔ میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ہم ان لوگوں سے محبت کی ترجیحات کی بجائے شاید ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبتوں کو ترجیح دیں تو ایمان بچ جائے، بس باقی کچھ نہیں میں کہہ سکتا۔ آپ کی بھی مجبوریاں ہیں، احباب کی، مجھے بہت سے احباب مجھ سے محبت کرنے والے مجھے پیار سے سمجھاتے ہیں، وہ اکثر چھٹ دے اوپر اینا چکی پہ ہے تو سینہ کیا کرو، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کو ظاہر بات کرتے ہیں کہ آپ کے مولانا جو ہیں وہ تھوڑا شدت اختیار کرتے ہیں، تو میں اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس سسٹم سے میں بالکل اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، میں کلیتاً مایوس ہوں، بالکل مایوس ہوں۔ مجھے کوئی امید نہیں ہے سیاسی سیٹ اپ سے کہ کوئی اس قوم کو سیدھی راہ دکھائے، اس کے امکان ہی ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم اس قدر گر چکے ہیں، اخلاقی بے رہروی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی ضمیر نام کی جو ہماری وہ تھی چیز جس میں سوچ اور بچار کہ ہم اپنی نسل کے لیے کچھ کرتے، ہم کلیتاً اس سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ حالانکہ مایوسی گناہ ہے، لیکن میں یہ گناہ اعلانیہ اس لیے اللہ مجھے معاف فرمائے، مجھے کوئی امید ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ممتاز قادری کا خون ابھی میلا نہ ہو، حکمران سیٹیں جیت جائیں، پھر اس سے کیا کہیں گے؟ جج فیصلہ دیتے ہوئے جب ان کی شرم و حیا نہ ہو، اب کیا سوچیں گے؟ جہاں سیاستدانوں کا ضمیر نام کی کوئی چیز نہ ہو، یہاں اختلاف ہے، پارلیمنٹ میں رشتہ داریوں میں ایک ہوتے ہیں، شادیوں میں ایک ہوتے ہیں، خوشیوں غمیوں میں، وہاں کیا سمجھیں گے آپ؟ بھولی بھالی قوم ہے، یہ ان کے نام پہ مرتی رہے گی، شاید مرنا اب ہمارا مقدر ہو چکا ہے، لیکن پتہ نہیں ہمارے نئی نسل کے مستقبل کا کیا ہوگا، اس کا ہمیں پتہ بالکل نہیں ہے۔ مطلب آوازیں مختلف ہیں، ہم اتنے بڑے دانشور ہیں، منٹ میں فیصلہ دیں گے، لیکن محبتیں پھر انہی کے ساتھ ہوں گی، ترجیحات پھر انہی کے ساتھ ہوں گی، اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ بلاول کا استقبال انڈیا کے لوگوں نے کیا تھا، وہ بھی ہم نے کیا ہے۔ حمزہ شہباز کا ہو یا عمران کا ہو یا دیگر کا جس کا بھی ہو، کون کر رہے ہیں؟ ہم ہی کر رہے ہیں۔ اچھی بات منہ سے ان کے سامنے کرنا نکالنا شاید یہ ممکن نہیں رہا۔ ہمارا کام ہے تھوڑا بہت جو اپنا اللہ نے زبان اور جو کچھ غیرت حمیت بخشی ہے اس کے ذریعے ہم اپنا آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کرے ہمیں ان کے حق میں بولنے سے پہلے اللہ ہمیں موت دے دے، بس اللہ ہمیں موت دے دے، یا یہ ایسا کام کریں کہ ہم خوش ہوں کہ ہمیں زندگی میں کوئی ایسا اطمینان ملا، کیونکہ وہ جو مرے ہیں وہ بندے ہوتے تو شاید ان کے لیے ہاسپٹل ہوتے، کیونکہ ان کے بچوں کو نزلہ ہو تو علاج باہر ہوتا ہے، حکمرانوں کے بچے پڑھیں تو باہر پڑھیں۔ پھر میں اس قوم کو کیا کہوں کہ تمہارے بچوں کے لیے ذلیل ہونے کے لیے یہاں ٹاٹ ہیں، یہاں گندے سکول ہیں، ان کے بچوں کو وہ اس قابل نہیں جہاں آپ کے سکول کے وہ ان میں پڑھ سکیں۔ آپ کے ٹیچرز، اساتذہ، آپ کے جو بزرگ اور جو ٹیچرز دنیا میں ٹاپ کر رہے ہیں وہ پاگل ہیں، وہ ظاہر ہے ان کا کوئی ہے ہی نہیں۔ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ پاکستانی ہیں جو باہر کے سکولز اور کالجز کو ٹاپ کر کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رہے ہیں۔ یہاں ان کا سکوپ نہیں ہے، ان کا یہاں یہ ان کا ملک ہے ہی نہیں، کیونکہ حکمرانوں کے بچوں کو تکلیف ہوگی تو علاج باہر، ان کے سکولز، ان کے رہنے کے فلیٹس ہوں یا بنگلے ہوں وہ باہر ہیں، بس وہ حکمرانی آپ کے ہاں کریں گے، پیسہ سرمایہ وہ سب کچھ ان کا باہر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسی
سندھ کی گورنمنٹ کا ایک سابق وزیر، وہ بے حیا اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں، اس کی بیٹی کی شادی ہالینڈ میں سب سے مہنگے ہوٹل میں ہوئی. وہ اپنا ہالینڈ نہیں کوئی اور ملک ہے، پتہ نہیں کہاں ہوئی ہے، کوئی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو وہاں کے مہنگے ترین ہوٹل میں، کیونکہ وہ اس قابل بھی نہیں آپ کا ملک کہ یہاں وہ اپنی خوشی کا اہتمام کر سکے. بہرحال اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک اس ملک کو قیامت تک محفوظ رکھے. جن سے ہمیں توقعات ہوتی ہیں بعض اوقات وہ بھی ایسا پانی پھیرتے ہیں کہ ہم ان سے بھی بعض اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں قیامت تک رہنا تو ہے ملک کو انشاءاللہ، لیکن اللہ کرے ہماری نظریں بھی دیکھ لیں کہ کبھی اس ملک میں کوئی لیڈر غیرت مند دیکھ لیں، بس جو قوم کے بچے کو اپنا بچہ محسوس کرے. ہم ایسا جج دیکھ لیں جو قوم کے فیصلے کو اپنا فیصلہ اور اپنے بچے کا سمجھیں. آپ دیکھیں اگر سلمان تاثیر کے بے حیا جیسے بیٹا اغوا ہوتا ہے وہ بہرحال مل جاتا ہے، سندھ کے چیف جسٹس کا بیٹا اغوا ہو تو وہ مل جاتا ہے، اور اگر کسی اور کا بیٹا اغوا ہو تو وہ مل جاتا ہے. آپ کا میرا یا آپ کی میری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہو تو اعلانیہ اس کو لیا جاتا ہے اور پھر اس کو نہیں دیا جاتا اس لیے کہ وہ اس کا پیچھے کوئی وزیر مشیر نہیں ہے. بہرحال تو یہ ایک درد دل تھا، نہ بھی سناتا تو کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن سنانا بھی ضروری تھا. اگر آپ کو اس بات پہ بھی مجھ پہ غصہ ہے تو میں اس کی معافی مانگنا چاہوں گا آپ سے. میں یقیناً مایوس ہوں اس سسٹم سے. تو عرض یہ ہے معاشرے میں جو بنیادی کردار ہے وہ ماں کی تربیت کا ہے، اور جب ماں اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈالے گی تو پھر وہ ماں اس کا مطلب ہے کہ پورے معاشرے کی معمار کا کردار ادا کر رہی ہے. اس کی سوچ، فکر، لب و لہجے اور اس کی تربیت سے معاشرہ سنور رہا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں اپنی تربیت کے لیے اللہ کے قرآن اور رسول کائنات کے مقدس فرمان سے استفادہ کرے. یہ ہے معاشرہ، مطلب سوسائٹی کی بہتری ہے. آپ نے دیکھا ہمارے اس معاشرے میں کی سب سے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بڑے بڑے جو بارز کے الیکشن ہیں وہ اس کے اشاروں پہ ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو فحشہ کہیں، اس کو بے حیا کہیں، آپ اس کو دلال کہیں، یا آپ اس کو ناچنے اور گانے اور ضمیر اور جسم فروش عورتوں کی ملکہ کہیں تو یہ بھی الفاظ چھوٹے ہیں. میرے پاس جتنے الفاظ ہیں کسی کی بغیرتی کے پردے چاک کرنے کے، سچی بات ہے وہ پہلی بار مجھے چھوٹے نظر آتے ہیں جب میری نظر آسمہ جہانگیر پہ پڑتی ہے. جتنے بھی گندی گالیاں جتنی بھی ہیں نا، اگر کسی بندے کے سامنے وہ چھوٹی نظر آتی ہیں تو اس کا نام ہے آسمہ جہانگیر. تو کسی کے ہاں معزز ہے، جس کے ہاں وہ معزز ہے وہ کتنا بڑا کمینہ ہوگا. وہ وزیر ہو، وہ مشیر ہو، وہ جج ہو، وہ وکیل ہو. میں اگر آپ مطلب محسوس کر گئے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. میرے نزدیک جس کے ہاں یہ بے حیا عورت معزز ہے، میرا خیال ہے کہ اللہ کی زمین پہ اس سے بڑا کمینہ بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے شاید اتفاق کیا ہوگا میری بات سے، نہیں بھی کریں تو آپ کا حق ہے. وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوا، دشمن دین ہو، دشمن ملک ہو، دشمن وطن ہو، دشمن ملت ہو، اس کی حفاظت کے لیے یہ سب سے آگے ہوتی ہے، یہ سب سے آگے ہوتی ہے. تو اور آج پھر وہ جب بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دینا ہو تو یہ سب سے آگے ہوتی ہے. دشمنان دین کے معاملے میں وکالت میں آگے، اور بے حیائی فحاشی کے فروغ میں بھی سب سے آگے ہوتی ہے. اب ہمارے اس ملک میں جو ایک خالص دن ہے بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کرنے کے لیے جو اغیار نے ہمیں دیا ہے، اس دن کو سب سے زیادہ بکواس کرنے والی وہ عالمی سطح کی کتی یہی میدان عمل میں اترتی ہے. اور پھر بھی جو اس کو معزز کہے میرے نزدیک وہ کمینوں کا بھی سردار ہے. وہ کہتی ہے یہ فیصلہ جج جو روک رہا ہے ویلنٹائن ڈے سے،
اس کو کسی مسجد کا مولوی ہونی چاہیے تھا، خطیب ہونا چاہیے تھا۔ مطلب وہاں کا فیصلہ اگر کوئی یہ ہو کہ کسی کی بیٹی کا تقدس پامال نہ ہو، احترام ہو، ماؤں اور بیٹی اور بہنوں کا حیا ہو، تو یہ اس کو گوارا نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے اس جج کو تو خطیب ہونا چاہیے تھا۔ یہ جج کیا جج ہے کہ کسی کو روک دیا؟ تو اس کی بے حیائی دیکھیے کہ آگے کسی نے اس کو پھر کہا کہ اگر آپ کو ویلنٹائن ڈے اتنا اچھا لگتا ہے تو اپنی بیٹی کا مجھے نمبر بتایا، میں اس کو ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کروں، اس کو میں مبارکباد دوں۔ تو وہ اتنی بے حیا ہے، آگے سے کہنے لگی پہلے تو مجھے دو۔ تو میرے نزدیک جو اس کو معزز کہے دراصل وہ بے حیا ہے۔ آپ شاید اتفاق نہ کریں، تو جو ایسے لوگوں کو معزز کہے وہ میرے نزدیک سب سے بڑا بے حیا ہے۔ وہ کہتی ہے آپ سب سے پہلے تو ویلنٹائن ڈے کی مجھے مبارک دیں، لیکن وہ بھی نوجوان کوئی صحیح تھا، اس نے کہا آنٹی جی آپ کو بھی دیتا ہوں لیکن بیٹی کا نمبر ضرور دینا۔ لیکن ایسے لوگوں کی کیونکہ غیرت اور حمیت نام کی کوئی چیز ان میں ہوتی تو ظاہر ہے، پھر ان کی غیرت حمیت ان کی ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ تو ہے نا، ہمارا میڈیا اور ہمارے اینکر اور ہمارے معاشرے کے ناسور لوگ اس کو جب معزز کہیں گے تو خدا نخواستہ کوئی شریف زادی ایسی بے حیا اور فحش عورت کی نقل نہ کرنی شروع کر دے۔ بس مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ جب اس معاشرے میں کسی کو ناچنے گانے والے کو، جسم فروش کو جب معزز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تو کوئی شریف بندہ یا شریف زادی اپنی کم علمی اور اسلام سے دوری، قرآن و حدیث سے ناآشنائی کی وجہ سے ایسے بے حیا لوگوں کی نقل نہ کرنا شروع کر دے، جس سے معاشرہ بگڑتا چلا جاتا ہے اور بربادی اور تباہی آتی ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کو اللہ کا نبی کائنات عالم میں جب جلوہ گر ہوتا ہے تو وہ تاریکیوں کو اجالے میں بدلتا ہے، وہ اندھیروں کو روشنی کا رخ دیتا ہے، وہ دجل فریب دھوکہ سب کچھ ختم کرتا ہے، وہ اس میں امن محبت پیار اور علم کے گلشن کھلاتا ہے۔ اور اللہ نبی سے کہہ رہا ہے محبوب آپ اس خوبصورت تصور کو جو آپ کائنات کو دے رہے گئے اپنے گھر سے اس کو یوں شروع فرمائے کہ معاشرے کا جو حسن ہے پردہ آپ اپنی ازواج سے شروع کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جیسے مومن کے لیے آپ آئیڈیل ہیں اسی طرح مومن عورتوں کے لیے آپ کی گھر والیاں بھی آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نبی اپنے گھر سے شروع کر رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں اللہ کا قرآن محبوب علیہ السلام سے، اور پھر وہاں سے آگے چل رہا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی خیر و برکات کا اہتمام کریں، اچھائی کا بہتری کا، اپنے ذات سے پھر گھر میں، گھر سے پھر بچوں میں، بچوں سے پھر گھر محلہ گلی پھر ملک میں ہوتا ہے۔ گویا جب ترتیب یہ رکھی جائے کہ تبلیغ کا تصور ہو، تحریک کا تصور ہو، دین کا تصور ہو، اصلاح کا تصور ہو، تو سب سے پہلے اپنے گھر سے لوگوں تک یہ پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے وہ تبلیغ سے پہلے وہ کردار جھلکتا نظر آئے، یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، یہ محمد عربی کا نوکر ہے، یہ دین مصطفیٰ کا چوکیدار ہے، یہ شریعت محمدی کا پہرے دار ہے۔ پھر اس کے اثرات معاشرے میں غلط نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اثرات سے معاشرہ حسین اور بہترین ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں سب سے پہلی چیز وہ خواتین جو کردار کو اپنا کر ماحول بدلتی، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اب نبی کائنات کا حاکم بھی ہے، اللہ کا نائب بھی ہے، انسانی معاشرے کو سنوارنے کے لیے اللہ نے ہادی بھی بنایا۔ وہاں سے یہ کام شروع اللہ کروا رہا ہے۔ جب یہی تصور مسلم حکمرانوں میں ہوگا،
اگر وہ مسلم ہیں تو ہمارا مطالبہ ان سے تبھی ہوگا جب وہ مسلم ہوں گے، اور جو مسلم ہوگا وہ اپنے آپ کو استثناء سے دوچار نہیں کر سکتا، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا گئے احتساب کے لیے، کیونکہ مسلم معاشرے کا حسن کی یہ گئے، بنیاد یہ گئے۔ جب وہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی نسل کو مستثنیٰ قرار دے، اس کا مطلب چودھری، ملک، نواب، خان، میاں ہے، مسلمان نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن و حدیث کی روشنی میں جس کی طبیعت خراب ہو منہ نیچے کر لے، یہی کچھ کر سکتا ہے۔ میں یہ قرآن و حدیث کی میں تاریخ اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، نبی کا فرمان۔ آپ بتائیے حضور کے فرامین پھر غلاموں کی روشنی میں دیکھیں، حضور نے کس سے کہا؟ وہ جس کے بچوں کا جھولا جھلانے۔ اب بھی آپ کی مرضی ہے، میں نے پہلے بتایا کچھ آپ کی مجبوریاں، کچھ میری بھی مجبوریاں ہیں، تو عرض یہ ہے جس کے بچوں کا جھولا فرشتے جھلانے آئیں، جو اسلام کی تاریخ کا حسن ہو، جس کے بچے توحید کے، دین کے، ناموس رسالت کے، قرآن کے حافظ ہی نہیں محافظ بھی ہوں، اس کے وہ بچوں والی شہزادی خاتون جنت، یوں کہہ لیجئے جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آئے ہیں، یا یوں کہہ لیں جس کے بچوں کا فروٹ بھی کھلونے کھلانے والے ملائکہ لائیں۔ اب بتائیے اس کو نبی کہہ رہے گئے، اس شہزادی کو فرما رہے گئے لوگوں کو بات بتانے کے لیے، سنو تم کہتے ہو کہ فلاں عورت نے چوری کر لی ہے، اس کے لیے کوئی استثناء معافی، رحمت کونین فرماتے گئے اگر یہی کام سرزد ہوتا فاطمہ بنت محمد سے۔ اب بتائیں میں آپ کی مجبوری دیکھوں یا اپنی دیکھوں؟ اگر فاطمہ بنت محمد سے یہ سرزد ہوتا تو میں سب سے پہلے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ ہے وہ تصور جو اوپر سے شروع ہوا ہے۔ اللہ کی قسم میں اتنا پریشان ہوں، میں بد دعا دینا بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن میں کہتا ہوں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، اللہ کرے کسی دھماکے میں تمہارا ایک ایک بچہ مرے۔ جو پریشان ہے، جس کی طبیعت خراب ہے، منہ تلے کر لو، میں کی کہہ سکنا، کیونکہ وہ جو 400-500 مرے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، وہ میری بہنیں ہیں، وہ میری مائیں ہیں، وہ میرے بچے ہیں۔ اللہ کرے کوئی یہ میت اٹھائیں، یہ ان کو پتہ چلے کہ یہ درد کتنا بڑا درد ہوتا ہے، یہ بہت بڑا درد ہوتا ہے، لیکن ان کو کیا لگے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جو دین دیا، اس دین میں سب سے بنیادی چیز ہے کہ سب سے پہلے اس کو اپنی ذات پہ اور اپنے آپ کو دین اسلام کے مطابق ڈھال کے پیش کیا جائے۔ تو سب سے بنیادی چیز ماں کا کردار، اور ماں کے لیے اللہ کا دین۔ اگر آج کی ماں یہ کہے کہ مجھے عزت چاہیے، تو کرسچینٹی میں اگر مل سکتی ہے تو میرے سامنے کوئی لاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں۔ اگر ماؤں کی عزت و وقار اسلام کے مقابلے میں ہندوازم میں ہے تو میرے سامنے کوئی مولوی، کوئی مبلغ لاؤ۔
اگر بدھ متوں میں گئے، یہودیت میں گئے، عیسائیت میں گئے، جتنا ماں کو احترام مصطفیٰ کے دین نے دیا گئے، قسم رب کی کسی مذہب میں ممکن ہی نہیں۔ سب سے زیادہ احترام کس نے دیا؟ تو اسلام کچھ چاہتا بھی ہے۔ جب اسلام نے میری ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی تو پھر میری ماں کی کچھ ذمہ داریاں بھی لگائیں۔ جب اسلام نے یہ کہہ دیا کہ جو بہن بیٹی کی تربیت کر کے مصطفیٰ کی سنت کے مطابق عقد کرے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ ہے کوئی مذہب میں یہ پیشکش؟ یہ تصور صرف اسلام میں آپ کو ملے گا، کیونکہ اسلام جگہ جگہ پر کائنات عالم میں عزت و عظمت و برکت دینا چاہتا ہے۔ جب ماں کے قدموں تلے جنت، بہن کی تربیت، بیٹی کی تربیت میں ضمانت ہے جنت کی، تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول مختار نے فرمایا قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ پھر سن لو، جب یہ عورت جنت اس کے ماں ہے تو قدم تلے بہن ہے تو ضمانت ہے تربیت میں، بیٹی ہے تو تربیت میں جنت ہے، تو پھر اس کی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ وہ عورت سر تاپا، وہ ہے ہی عورت، وہ چھپانے کی چیز ہے، وہ بازار کے لیے نہیں بنی، وہ اللہ کے محبوب کی غلامی اور اتباع اور تابعداری میں اپنے آپ کو گھر تک رکھے۔ پھر یہ ہے کہ محمد کا دین اس کو دیکھو عزت کیسے دیتا گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن نے پھر اس کے لیے کچھ حدود و قیود عطا فرمائی ہے۔ جب وہ بازار میں پھرے، جب وہ دین اسلام کے ان اصولوں کے خلاف چلے اور پھرے، تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے کچھ حدود و قیود ہے جو کراس کرے گی۔ تو پھر رحمت کونین نے فرمایا معراج کی رات جب میں نے جہنم میں دیکھا تو سب سے زیادہ کون تھا؟ کیونکہ بولیں گی تو خلاف خدا نخواستہ اللہ ماشاءاللہ، جب ان کا بات چیت چال چلن یہ ساری چیزیں دین مصطفیٰ سے جب دور ہوتی جائیں گی تو پھر دین مصطفیٰ کہ تمام تر جتنے بھی قوانین اور اصول حرکت میں آئے گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم میں جابر نے روایت کیا، رسول کائنات فرماتے ہیں عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے، پھر میرے کریم نے فرمایا اور شیطان کی صورت میں ہی واپس جاتی ہے۔ رحمت دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کو نسائی نے نقل کیا، حضور فرماتے گئے، ابو موسیٰ روایت کرتے گئے، رسول مختار علیہ السلام نے فرمایا جو عورت خوشبو عطر لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے اور اس نیت سے کہ اس کی خوشبو کو سونگے، حضور نے فرمایا وہ عورت زانیہ ہے، زناکار ہے، اور ہر آنکھ جو اس کو دیکھے وہ بھی زناکار ہے۔ جب شریعت محمدی کے اصول سامنے رکھیں گے معاشرہ بربادی کی جانب نہیں بڑھے گا، تباہی کی جانب نہیں بڑھے گا۔ جابر نے روایت کیا، مسلم میں یہ حدیث نقل کی گئی، حضور نے ارشاد فرمایا، رسول کائنات فرماتے ہیں اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق حکم دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا مجھ کو حکم ہے فوراً نظر پھیر لو۔ یہ ہے وہ دین اسلام کا تصور جو اس معاشرے کو سنوارنے کا بنیادی ذمہ دار بھی ہے، اور پھر اس معاشرے کے حسن کا تصور بھی پیش کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخلیے میں بیٹھنے سے منع فرمایا، ماں بیٹا کیوں نہ ہو،
جوان بہن بھائی اکیلے تنہائی میں کمرے میں نہیں بیٹھ سکتے. یہ ہے نبی کا دین، یہ ہے حضرت رسول مختار کی تعلیم و تربیت. حضرت عمر کو لوگوں نے دیکھا باہر بیٹھے تھے. ایک بندہ کہتا ہے میں گزرا پھر آیا باہر. لوگوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ فرمایا گھر میں اندر ظاہر کمرہ جو ہے بیٹھنے کی جگہ، اس میں میری بیٹی آئی ہوئی ہے تو وہ آرام کر رہی ہے. میری بیوی بھی گھر میں نہیں ہے، اس لیے جب تک میری بیٹی سو رہی ہے تو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں اندر اسی جگہ پر بیٹھوں، میں باہر بیٹھا ہوں. یہ ہے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے معاشرے میں یہ بھی سنا باپ بیٹی کے، بہن بھائیوں کے، خدا نخواستہ کیسز بھی ہمارے اس معاشرے میں سننے کو ملے. لیکن کیونکہ جب دین سے دوری ہوگی یا لوگ جب اس پر توجہ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے بربادی اور تباہی ہوگی. جب ہم اس تصور کو لیں گے اور غور کریں گے تو پھر یقیناً بربادی اور تباہی سے بچ سکتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو جن جن بزرگوں نے سمجھا اپنی اپنی صداؤں میں، انہوں نے پھر اپنے اپنے انداز میں آواز کو بلند کیا. کلندر لاہوری حکیم الامت ڈاکٹر اقبال، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اقبال کو ہم سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں جدید نسل، تو اقبال قرآن مجید پر کتنی گہری نظر رکھتے ہیں. کلندر لاہوری اقبال فرماتے ہیں اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش. آزادی نسواں کی بات کرنے والوں کے لیے اقبال کا پیغام، اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش. مجبور ہے معذور ہے مردان خرد مند. عقل مند مرد تو مجبور بھی ہے اور معذور بھی. یہ تو عورت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کی عزت عظمت کیسے محفوظ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اقبال. کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ. اقبال کہتے ہیں کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں کے زمرد کا گلو بند. وہ کون سی چیز ہے؟ یعنی چھپا ہوا وہ موتی کا، تاروں کا، وہ ہیروں کا گلو بند عورت کے گلے میں ڈالنے والا وہ زیادہ ہے یا عورت کی آزادی؟ عزت والی کون سی چیز ہے؟ عظمت والی کون سی چیز ہے؟ قیمت اس ہار کی نہیں ہے، قیمت اس کردار کی ہے جو اللہ نے عورت کو دیا ہے. اقبال کہتے ہیں ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہ زن رہا وہی کا وہی. قصور زن کا نہیں کچھ اس خرابی میں، گواہ اس کی شرافت پہ ہے مہو پرویں. نہ بھی سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنا ہے کیونکہ اقبال ہے. اب اردو کی وضاحت مجھے نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اگر تسی پچا جاؤ تو تھوڑے ہاضمے دی بھی داد دین والی گل ہے. فساد کا گئے فرنگی معاشرت میں ظہور. اس معاشرے کو اقبال نے فرنگی معاشرہ جو ہے اس میں عورت کی چھیڑخانی کو، عورت کی بے عزتی کو، عورت کی کمتری کو وہ اجاگر کرتا ہے. آج کی جو موم بتی آنٹیاں ہیں وہ بھونکتی ہیں کتے کی طرح کہ اسلام میں عزت نہیں. تو بتا عورت کو گاڑی کا، موٹر کا، کھانے پینے کی اشیاء کے اشتہار پہ کھڑا کس نے کیا؟ بولیے.
کس نے کیا؟ یہی ہے فرنگی تخیل اور تصور۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت ان معاملات میں عورت اشتہار نہیں ہے، عورت تو مسلم معاشرے کا بنیادی کردار ہے۔ لیکن جب آسما جہانگیر جیسی بدکار اور گندی ماؤں کی گندی تربیت اور گندی نسلوں کی آبیاری کرنے والی ہو تو پھر وہ ظاہر ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عورت اشتہار کا نام ہے، لیکن اسلام کہتا ہے عورت کردار ہے، اور یہ چھپا ہوا کردار ہے۔ جو ماؤں بیٹو ماؤں کو عظمت والا تب کرتا ہے، ماں کے کردار کا پتہ تب چلتا ہے جب کوئی ممتاز قادری بنتا ہے۔ ماں نے کیا کیا یہ تب پتہ چلتا ہے جب کوئی علم الدین بنتا ہے، عامر عبد الرحمن چیمہ بنتا ہے۔ ماؤں کا پتہ تب چلتا ہے، اور اس بات کو میں نے ایویں نہیں کہا، جس کی طبیعت خراب ہے اس کے لیے اقبال سے پوری لے کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں سیرت فرزندگاں از امہات، بچہ بدکار ہو، ڈبے باز، پھڈے باز، پتہ چلتا ہے ماں کی تربیت ہی گندی ہے۔ سیرت فرزندگاں از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ اقبال فرماتے ہیں بیٹوں کی سیرتیں ماؤں کی آغوش میں ہی تیار ہوتی ہے۔ بچہ محدث بنا، مفسر بنا، مجاہد بنا، غازی بنا، معاشرے میں پھڈا ڈالنے والا اداکار، فنکار، گلوکار بنا، یا معاشرے کو سنوارنے والا مصطفیٰ کے دین کا چوکیدار بنا، یہ ماں کی لوری کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی کربلا کی دھرتی میں پورا خاندان لے کے قربان ہو جاتا ہے، اور وہ جنگی اصولوں کو نہیں توڑتا، اس لیے وہ کہتا ہے مارنے والوں، یکبارگی سے حملے کرنے والوں اور گالم گلوچ نکالنے والوں، تمہاری بھی ماں کا کردار ہے، اور میری مجبوری ہے کہ میری اماں نے تربیت ایسے کی ہے، نہ میں نانے کے دین کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ اماں کی لوریوں سے کنارہ کش ہو سکتا ہوں۔ تو اس لیے جب کوئی اس طرح کی بے حیا فحشہ عورت ملے تو اس کو بہترین کہنے کا یہ ہے کہ ظاہر گندی ماں کی تربیت ہو تو بیٹی آسما جہانگیر بنتی ہے، اچھی ماں کی تربیت ہو تو وہ معاشرے کو سنوارنے والا انسان بنتا ہے۔ میرے کریم آقا کے پیارے غلام اقبال فرماتے ہیں انسانی فطرت میں سچائی اور پاکیزگی کے جوہر ہے وہ جو ماؤں کی تربیت کے عطا کردہ اور انہی سے چمکتے ہیں، یعنی ماں کا کردار۔ پھر اقبال نے اس شعر کو اگلا شعر اس سے اوپر لے کے اپنی شاعری اور اپنی عقیدت کا کمال دکھایا، تو آڈی سبحان اللہ دا بھی پتہ لگ جائے گا۔ اقبال فرماتے ہیں مزرعے تسلیم میرا حاصل بطول، مادر آرا اسوائے کامل بطول۔ اقبال فرماتے تسلیم کی کھیتی کا حاصل کائنات میں مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ ہے، اور آپ مسلمان ماؤں کے لیے اسوہ کامل بن گئیں۔ نبی نے انہی کو کائنات میں تربیت کر کے بتایا، یہ ہے تربیت مصطفیٰ۔ حسن کیو، حسین کیو، علی کیو،
نبی کے گھر کا ماحول جو پاکیزہ ہے. تم پاکیزہ ماحول کی تربیت اور برکت کا اثر دیکھیے. اسی لیے تو ابو بکر صدیق نے کہا تھا حضور میری بیٹی کی اگرچہ عمر چھوٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو تربیت کا برکت کا ماحول ہی بچپن سے ہی آپ کے گھر کا ملے. اقبال فرماتے ہیں یعنی ایسا نمونہ کہ جس میں ماؤں کی زندگی کے لیے بہترین اور خوبصورت مثال موجود ہے. آگے کلندر لاہوری اس تصور کو سامنے رکھ کے میرے اور آپ کے معاشرے کی بہن بیٹیوں کی تربیت کرتے ہوئے فرماتے گئے اے ہدایتی پردہ ناموس ماں. یاد رکھو ہم حاجیوں نمازیوں کسی کام کے نہیں ہیں. ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے جب ہم یہ تصور آگے منتقل نہیں کر رہے اور ایسی باتوں سے عدم توجہ کا شکار گئے تو اس کا مطلب ہے ہم ناکام ہیں. کیونکہ مسلمان کے لیے میری آپ کی حج زیارت عبادت وہ میرے اور رب کا معاملہ ہے. ہم انسانی معاشرے میں بھی تو رہتے ہیں نا. اگر ہمارا کردار ہی گھٹیا ہے تو پھر تو ہماری نمازیں ہماری تسبیح ہمارے سجود یہ پھر ہم اسلام کی انسلٹ کر رہے ہیں. یہ اسلام کی توہین ہے. مطلب کردار گندا ہو بندہ حاجی ہو اور لٹیرا مشہور ہو، بندہ بدکار ہو اور نمازی ہو، بندہ زانی شرابی ہو اور وہ سجدہ عبادت ریاضت میں مگن رہتا ہو تو اس سے بڑا اور بھیڑیا کون ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام کی توہین کرنے والا. آپ بتائیں یہ دھماکے کرنے والے جب نعرہ لگاتے ہیں مسلمانوں کو مار کے تنظیمیں ذمہ داری قبول کرتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے؟ انسانیت کے دشمنوں نے پوری دنیا میں دین کو جو ذلیل کرنے کی کوشش کی اور کروانے والا وہ لادینی طاغوتی طاقتیں اور قوتیں گئے یہ جو استعمال ہو رہے ہیں. کل جب وہ چل رہا تھا تو میں راستے میں نے دیکھا نیٹ پہ وہاں دھماکے تو کچھ مولویوں کے نیچے کمنٹس تھے دوسری فکر والوں کے کہ جب تم درباروں پہ شرک کرو گے تو یہ اسی طرح ہی ہوگا. میں حیران ہوں ابھی تک لوگوں کو نہیں مل رہے کہ وہ کون ہے. ابھی تک نہیں مل رہے لیکن وہ کون ہے؟ ہم سے کو پوچھے وہ کون ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کو گرفتار کر کے رکھو نا پتہ چل جائے گا کون ہے. جس کو پریشانی ہوئی ہے بوتھا تلے کر لے باقی تو بولو نا. ہم سے پوچھتے ہو کون ہے؟ فضل الرحمان صاحب کو لٹکاؤ نا پتہ لگ جائے کون ہے. اور ناراض تو نہیں جے تو آپ بتائیں یہ کون ہے؟ دھماکے کرنے والے. دھماکے کرنے والوں میں کون ہے؟ اور درود و سلام پڑھتے ہوئے کڑیاں لگانے والے بے غیرتوں، اذان کی آواز کو محدود کرنے والے کمینے حکمرانوں ہم سے پوچھتے ہو کون ہے؟ فوجی عدالتوں کا جو دشمن ہے اس کو ذرا فوج عدالت میں دے کے جاؤ اس کو لٹکاؤ پتہ لگے گا کون ہے. جب تک رحیل شریف کی آنکھ اس بدماش جیسے مونچھوں والے بے حیا بندر پہ رہی ہے تب تک تو کوئی دھماکہ نہیں ہوا. ہم سے پوچھتے ہو کون ہے؟ او ناراض ہو گئے ہو. پانچ سو لوگوں کے جنازے پہ 400-500 لوگوں کے جنازے پہ ان کے کٹے ہوئے جلے ہوئے بکھرے ہوئے جسموں پر سیاست کرنے والے بے غیرتوں یہ کون سی لیڈری ہے؟ قسم رب کعبہ کی دشمن تو گھر میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو نکیل ڈالو اس کو پتہ چلے. یہ جب تک یہ نہیں کرو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا. لیکن ایک بندے کو اپنا وزیر بنایا بادشاہ نے. وہ بندہ ماڑا تھا وہ سمجھدار تھا. اس نے کہا تو میرا وزیر اس نے کہا وزارت مشاورت سے تو لیکن میں تجھے مشورہ دے سکتا ہوں جب کبھی ضرورت پڑے.
تو اس نے کہا ٹھیک ہے. بندے نے چوری کی. اس نے کہا سنو ہاتھ کاٹ دو اس کا. وزیر نے کان میں کہا بادشاہ دائی قریبی ہے وہ جو چور تھا. اس نے آگے کھڑے ہوئے کہا جناب سنو وزیر کی زبان کاٹ دو. چور کا ہاتھ کاٹ دو ملک میں امن. نہیں سمجھ آئی. امن قائم ہو سکتا ہے. ہم نے کب کہا کہ کسی کو چھوڑو. ہم کہتے ہیں جو حق ہے معیار ہے وہ پورا اترو اس پہ ہونا چاہیے. یہ تصور ہمیں ہمارے اکابرین نے حکمرانوں نے دیا. قسم رب کی تمہارے اسی تصور میں صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی ہم ان جیسے لوگوں سے پڑھتے گئے. تمہارے محمود غزنوی باقی کو چھوڑو. یہاں عورت روتی روتی آ گئی میرے گھر میں یہ ہوتا ہے مہربانی کرو. اس نے کہا اچھا. ایک دن آیا دوسرے دن پھر کہتا گئے. آج جب اس پہ پہنچ گیا زانی دیوار پھلانگ کے آنے والے پر تلوار چلائی. کہنے لگا بتی بند کر دینا. لائٹ آف کر دی گئی چراغ گل کر دیا. تلوار چلائی اور پھر اپنے اوپر بھی پردہ ڈالا. اس سوئے ہوئے پہ وار کیا ٹکڑوں میں بکھیر دیا. پھر پردہ اتارا لائٹ جلوائی. پھر کہا پانی لاؤ. پانی پیا. کہا کھانے کو کچھ ہے. بوڑھی مزدور عورت رو کے کہنے لگی حاکم وقت کیا عجیب پہلیاں بجھوا رہے ہو. بتی بند کر دو کیوں. اوپر کپڑا دے دو کیوں. پھر پانی لاؤ کیوں. کھانا لاؤ. کہنے لگے بتی اس لیے گل کروائی تھی کہ کہیں میرے سٹیٹس پاور اقتدار کی وجہ سے جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے کہیں میرے خان وادے میں سے کوئی نہ ہو. دیوار پھلانگ کے جو آگے اتنا بڑا اس نے کام کیا کہیں میرے خان وادے میں سے نہ ہو. ایک بھتیجا بیٹا بھائی بھانجا کسی ازن نہ ہو. دوسری بات یہ جب میں اس پہ تلوار چلانے لگوں تو کہیں لائٹ میں یا آنکھوں سے دیکھتے ہوئے وہ ماما چاچا باپ والی وہ شفقت کہیں حائل نہ ہو جائے انصاف میں. کہا پانی کی وجہ کیا ہے. کہا اللہ کی قسم میں بوڑھی اماں 3 دن سے نہ میں پانی پی سکا نہ میں کھانا کھا سکا کیونکہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گو نہ گئے. جس معاشرے میں ایک غریب مزدور بوڑھی عورت انصاف کو ترس رہی ہو میں وہاں کیسے کھانا کھا لوں پانی پی لوں. میں نے کہا اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک اس دھرتی پر مصطفیٰ کے حکم کے مطابق انصاف قائم نہیں کر لوں گا. یہ ہے دین. ناموس ماں تابع تو سرمایہ فانوس ماں. اقبال فرماتا ہے مسلمان خاتون تیری چادر ہماری عزت و ناموس کا پردہ ہے. اس سے بھی ایسا کہیے. اور
تیری روشنی ہمارے فانوس کے لیے چمک و دمک کا سامان پہنچاتی ہے۔ اقبال کہتے ہو میری بہن میری ماں، جب تیرا کردار روشن ہوتا گئے تو تو نہیں سمجھتی اللہ ہمیں نوجوانوں کی صورت میں ہیرے موتی جواہر عطا فرماتا گئے، کوئی زنگی، کوئی جناب ایوبی، کوئی اس میں سلطان صلاح الدین بلتا ہے، کوئی محمود غزنوی بلتا ہے، کوئی اقبال، کوئی احمد رضا کہلاتا گئے۔ تینت پاک تو مارا رحمت استی قوت دین و اساس ملت است، تیری پاکیزہ فطرت ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اسی سے دین کی قوت اور یہی ہماری قوم کی بنیاد ہے۔ اقبال کہتے ہیں کود کے ماچو لب از شیرے تو شست، لا الہ آموختی اوران نخست، بچے نے تیرے دودھ سے جب لب تر کر لیے تو نے سب سے پہلے اس کو کلمہ توحید سکھا کر محمد کے دین کا سپاہی بنا دیا۔ می تراشد میرے تو اتوار ماں، فکر ماں، گفتار ماں، کردار ماں، تیری ہی محبت میں ہمارے طور طریقے، ہماری سوچ و بچار، ہماری بات چیت اور ہمارے کردار ڈھلکتے گئے۔ جب تو اچھا سینچتی سنوارتی گئے تو معاشرے میں محبتیں اور پیار اور گلشن کے پھول کھلتے گئے۔ اقبال فرماتے ہیں آب بلد نخل جمعیت توئی، حافظ سرمایہ ملت توئی۔ اے مسلمان خاتون، تجھ سے امید ہے کہ اس فتنہ انگیز دور میں ہماری جمعیت اور جمعیت کے نخل یعنی اس درخت کی آبیاری کرے گی اور تو گی ہماری ملت کی نگہبانی کرے گی۔ تیرا کردار قرآن حدیث مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہوگا۔ اقبال کا انداز دیکھیے، اقبال فرماتے ہیں اے امین نعمت آئین حق، در نفس آئے تو سوزے دین حق۔ اقبال فرماتے ہیں اے مسلمان خاتون، تجھے قدرت نے آئین کے حق کی، آئین حق کی نعمت کا امانت دار بنایا۔ تیری جھولی میں گودی میں بچہ نہیں ہے، معاشرہ ہے، تیرے پاس نو مولود نہیں ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ پوری دنیا ہے۔ اس کو تو نے جو بنایا بناؤ گی، آگے وہی کچھ پھیلے گا۔ اگر تو نے کردار کی خوشبو سے، لوریوں سے اس کے کردار کو اچھا کیا تو یہ معاشرے کا حسین انسان بن سکتا ہے۔ اگر تیری کردار میں تربیت میں کمی رہ گئی تو پھر فحشاؤں اور بے حیاؤں عورتوں کی سردار یہ آسمہ جہانگیر کا کردار بھی اختیار کر سکتی ہے۔ جب ماں کی تربیت اعلیٰ ہو تو اقبال فرماتے ہیں فطرت تو جذبہ دارد بلندی، چشم گوش از اسوائے زہرا مبند۔ اے مسلمان خاتون، تیری فطرت میں بلند جذبے موجزن ہیں، غیرت و حمیت کے سمندر ہیں، اگر تو ان پر نظر رکھے۔ اقبال کہتے ہیں میرا مشورہ میری بہن بیٹی تیرے لیے یہ ہے، تو لالی ووڈ، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، امریکہ، یورپ کی بے حیا بازاری عورت کو نہ دیکھ، نبی کی بیٹی کو دیکھ۔ کلندر لاہوری فرماتے ہیں تا حسین شاخ تو بارہ ورد، موسم پیش بگلزار آورد۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، اقبال فرماتے ہیں میری خواہش ہے تاکہ تیرے شاخ میں جو پھول کھلے وہ حسین جیسی خوشبو میں بکھیرے، اور ہمارے باغ میں جو آبیاری کرے
وہ حسنین کریمین کی صورت اور ان کی فکر کو لے کر آگے پھلنے پھولنے والا ہو۔ اقبال نے عقیدہ بھی دیا، عقیدت بھی دی معاشرے کو سنوارنے کے لیے۔ آئیے گھر کے ماحول کو محمدی، اسلامی، مصطفی، حسینی اور سیدہ فاطمہ کے پاکیزہ چادر تطہیر کو سامنے رکھ کر اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ آمین و آخر دعویٰ یا